بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ ایشیائی نوبل پرائز ریمون میگسائے ایوارڈ پاکستان کے نام رہا۔ سال 2021 میں یہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ پاکستان کی معروف سماجی شخصیت اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو پیش کیا گیا۔ ہر سال یہ اعزاز معاشرے سے غربت کے خاتمے اور ترقی کے لیے غیر معمولی کردار ادا کرنے والی شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا میں قرض حسنہ کا سب سے بڑا اخوت مائکرو فائننس پروگرام کا آغاز 2001 میں ہوا۔ اب تک 150 ارب روپے کے بلا سود قرضوں کی تقسیم ہو چکی ہے۔ ایشیائی نوبل پرائز ریمون میگسائے ایوارڈ پاکستان کے نام رہا۔ سال 2021 میں یہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ پاکستان کی معروف سماجی شخصیت اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو پیش کیا گیا، اور اس وقت ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے آپ کو مبارکباد پیش کریں گے کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ڈاکٹر امجد ثاقب سے بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایشیائی نوبل پرائز ریمون میگسائے ایوارڈ پاکستان کے نام رہا ہے۔ سال 2021 میں یہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ پاکستان کی معروف سماجی شخصیت اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو پیش کیا گیا ہے۔ ہر سال یہ اعزاز معاشرے سے غربت کے خاتمے اور ترقی کے لیے غیر معمولی کردار ادا کرنے والی شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا میں قرض حسنہ کا سب سے بڑا اخوت مائکرو فائننس پروگرام کا آغاز 2001 میں ہوا تھا۔ اب تک 150 ارب روپے کے بلا سود قرضوں کی تقسیم ہو چکی ہے، اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر امجد ثاقب کو جو ہے یہ ایوارڈ پیش کیا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مبارکباد دیں گے آپ کو کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے، آپ کی کیا تاثرات ہیں، بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو آپ ہی کو مبارک ہو، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو مبارک ہو۔ جو بھی اچھی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے ہے، ہمارا وجود پاکستان کی وجہ سے ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اعزاز پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر وقار بلند کرنے کا باعث بنے گا۔ پاکستان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کر غلط رائے پھیلائی جاتی ہے دنیا بھر میں، لیکن جب منیلا میں یہ اعلان ہوا ہزاروں لوگوں کے سامنے، تو وہاں پر جو تالیوں کی گونج تھی وہ پاکستان کی عظمت کی کہانی سنا رہی تھی۔ تو میں دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کا وقار بلند ہوا اور ہم پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوئے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ 2001 میں اس پروگرام کا آپ لوگوں نے آغاز کیا تھا، تو ہر سال کتنے ایسے افراد ہیں جو اس پروگرام کے ذریعے مستفید ہوتے ہیں، اور ریکوری کے حوالے سے بتائیے گا کہ ریکوری کیسے ممکن بنائی جاتی ہے؟ جی، ابتدائی سالوں میں تو چند درجن، چند سو، چند ہزار تھے، لیکن کل ملا کے آج الحمدللہ 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے زیادہ گھرانے مستفید ہو چکے ہیں۔ 150 ارب سے زیادہ کی رقم ان لوگوں کو مل چکی ہے، جس سے انہوں نے بغیر سود کے اپنے کاروبار شروع کیے۔ اور پھر ریکوری جو ہے یہ ایک اور ایوارڈ ہے، پاکستانی قوم کی عظمت کی دلیل ہے کہ 99.9% ریکوری مل رہی ہے، اور لوگ نہ صرف اپنی ریکوری دیتے ہیں، خود سے دینے والے بن کر کسی اور کی مدد کا جذبہ بھی ان میں بیدار ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ قرض حسنہ تو فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے؟ جی الحمدللہ قرض حسن ہے، پھر ہم نے کہا کہ بغیر قرضوں کے اگر کاروبار ہے تو بغیر فیس کے تعلیم ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک یونیورسٹی کا تصور پیش کیا کہ بچے آج پڑھیں گے اور 10-20 سال کے بعد جب وہ فیس دینے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ پھر فیس دیں گے۔ تو ایسے ہمارے تقریباً 1,500 کے قریب بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کو ہمیں مزید وسعت دینی ہے۔ اس کے علاوہ ہم معاشرے کے انتہائی محروم طبقے خواجہ سراؤں کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک بہت بڑا کلوتھس بینک بنایا ہوا ہے، جس میں آپ اپنے کپڑے جو آپ کو پسند نہیں رہے یا آپ کو موسم کے وجہ سے آپ اس کو پہنتے نہیں ہیں، ان کو ہم لے کے ڈرائی کلین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 3 ملین کپڑوں کے جوڑے جو ہیں وہ ہم اپنے ان بھائیوں کو پیش کر چکے ہیں جن کے پاس موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے شاید کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اس پروگرام کے وسعت کے حوالے سے بات کی، تو حکومت کی جانب سے آپ کو اس سلسلے میں کیا معاونت حاصل ہے؟ جی، حکومت نے الحمدللہ اس بجٹ میں بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے خاص طور پر یہ کہا کہ ہر وہ شخص جو مستحق ہوگا اور کاروبار کرنا چاہے گا اس کو 5 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ تو یہ قرضے
ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے اخوت اور اخوت جیسے بہت سارے اور اداروں کو ساتھ ملا کے حکومت بینکوں سے وہ ہول سیلنگ کر کے آگے سے دے گی. تو یہ ایک اور بھی بڑی خبر ہے کہ ایک این جی او جو ایک تجربہ کرتی ہے، کریٹو سلوشن ڈھونڈتی ہے غربت کا، اس کو پھر ریاست جو ہے وہ اپنا لیتی ہے. اور یہ بالکل پرفیکٹلی الائنڈ ہے جو وزیر اعظم کا تصور ہے کہ ریاست مدینہ، تو اس کی ایسنس کے ساتھ یہ چیز جڑتی ہے کہ فائنینشیل انکلوژن ہوگی تو ایک خوشحال اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. ڈاکٹر صاحب، نہ صرف حکومت، اگر دیگر این جی اوز جو ہیں وہ آپ کے اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہو کے اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گی تو آپ کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے لیے؟ جی دروازے کیا جی، ہم خود ان کے در نیاز پہ جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ 50% پاکستانی ہیوز ہیں اور 50% ہیو ناٹس ہیں. تو ہر ایک ہیو جو ایک ہیو ناٹ کو اپنا لے مواخات مدینہ کی اسی درخشاں روایت کے سائے میں، تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا. ہم ہر شخص کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی اخوت خود سے بنا لے، کسی ایک شخص کو کاروبار کے لیے قرض حسن دے کے. اور بہت سارے ادارے ہم سے سیکھتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم بغیر کسی معاوضے کے یہ تصور دیکھیں، یہ تصور جو ہے نا مواخات کا، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ میراث ہے. تو اس حوالے سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سکھائیں اور اس کی ترویج کرنے کی بھرپور کوشش کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر امجد ثاقب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.